ایک مرتبہ دو دوست تھے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان۔ دونوں دوست مچھوارے تھے۔ کافر بت کی پوجا کرتا اور جب بھی مچھلی پکڑنے جاتا تو اس کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آتی، اور جو مسلمان تھا اس کے جال میں مشکل سے ایک یا دو مچھلی آتی۔ اس کو لے کر وہ اللہ کا شکر کرتا۔ ایک بار مسلمان کی بیوی چھت پر گئی اور اس کی نظر وہاں سے کافر کی بیوی پر پڑی۔ اس نے اس کو دیکھا جو اچھے کپڑے، اچھے گہنوں میں تھی۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے کہا کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ یہ سن کر کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو راضی کر لے کہ وہ میرے شوہر کے معبود کی عبادت کرے تاکہ تو بھی دولت مند ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو غمزدہ دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ یہ سن کر بیوی بولی کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے دوست کے معبود کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ یہ سن کر شوہر بولا کہ اے اللہ کی بندی، تجھے اللہ کا کیا ذرا سا بھی خوف نہیں جو تو کفر کرنے کی بات کرتی ہے؟ یہ سن کر بیوی بولی کہ بس کرو، اتنی باتیں مت بناؤ، میں اس طرح بھوکی ننگی نہیں رہ سکتی۔ میں نے دیکھا ہے دوسروں کی بیوی کو اور تمہارے دوست کی بیوی کو کہ وہ کتنے اچھے کپڑوں میں رہتی ہیں، کتنے اچھے زیور پہنتی ہیں۔ جب مسلم مچھوارے نے یہ دیکھا کہ اس کی بیوی ضد پر آ گئی ہے اور راضی نہیں ہو رہی ہے تو اس نے بیوی سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کل سے مزدوری کروں گا، خوب محنت کروں گا اور تمہیں روز 2 درم دیتا رہوں گا۔ ان درم سے تم اپنی ضرورت کا سامان دھیرے دھیرے کر کے خرید لینا۔ یہ سن کر اس عورت کو تسلی ملی۔ اگلے دن صبح صبح مسلم اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں نکل گیا، لیکن اسے کہیں بھی کوئی بھی کام نہیں ملا اور نہ ہی کسی نے اس کی مدد کی۔ آخر کار مایوس ہو کر وہ ایک تالاب کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور شام تک اللہ کی عبادت کرنے لگا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ بیوی نے کہا کہ وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے، اس کے پاس خوب خزانہ ہے، وہ مجھے وہ سب دے گا جو میں اس سے مانگوں گا۔ اور اسی طرح وہ شخص اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ تیسری رات اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اگر تم نے کل مجھے دیرم لا کر نہیں دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گی۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو بہت دکھ ہوا اور پھر وہ اگلے دن ایک یہودی کے پاس گیا۔ اس نے یہودی سے کہا کیا تم مجھے اپنے پاس مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہ سن کر یہودی بولا کہ میں تمہیں اپنے پاس مزدوری پر تو رکھ لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ مسلم نے یہ شرط مان لی اور روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ مزدوری پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی نے دروازہ کھولا، اس شخص نے اسے 29 اشرفیاں دی اور کہا یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کی خدمت میں تھا، اور اگر وہ 30ویں دن بھی بادشاہ کی خدمت میں آتا تو اسے بہت کچھ مل جاتا، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمیشہ بادشاہ کی خدمت میں رہتا تو اسے انعام و اکرام ملتا۔ اب یہ لو 29 اشرفیاں، اگر وہ 30ویں دن بھی آتا تو اسے 30 اشرفیاں ملتی۔ پھر اس مسلم کی بیوی ان میں سے ایک اشرفی لے کر سونار کے پاس جاتی ہے تو سونار اسے اس ایک اشرفی کا 1000 درم دیتا ہے۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر بیوی نے اسے پورا واقعہ بتایا تو شوہر رو رو کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ افسوس، میں نے دونوں جہاں کے بادشاہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ پھر اس شخص نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا اور پہاڑوں پر اللہ کی عبادت میں لگ گیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی بھی اداس نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔